پاکستان کے شہید سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کے پوتے اور امیر مرتضیٰ بھٹو کے جو بیٹے ہیں ذوالفقار بھٹو جونیئر، وہ اس وقت فیصل آباد میں آئے ہیں، سندھ کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بہت بڑا نام ہے. اور فیصل آباد میں آج ان کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو فیصل آباد میں ویلکم. دوسرا بتائیے گا کہ ابھی کوئی سیاسی تحریک کے حوالے سے آئیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے آئیں، یا ابھی جنرل جو ہے صرف ابھی پنجاب کی حد تک اب دیکھ رہے ہیں اپنی ساری تنظیم کو؟ جی جب ہم نے قدم اٹھایا سیاسی میدان میں تو ہم نے یہ کہا کہ ہمیں وہ سیاست نہیں چاہیے جو کہ کرسی والی سیاست ہو نا، سلیکشن ورسز الیکشن. تو میں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں اپنے پاکستانی لوگ، اپنے پاکستانی عوام سے سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں مختلف لوگ رہتے ہیں، جس میں ہر کوئی الگ الگ ڈسٹرکٹ میں، ہر کوئی الگ الگ یو سی میں ان کے اپنے مسئلے مسائل ہے. ایسے نہیں کہ میں لاڑکانہ سے فیصل آباد آؤں گا اور سب کچھ آئی نو ایوری تھنگ اباؤٹ فیصل آباد، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. سو الحمدللہ ہمارے دوست مختلف تمام پارٹیز سے لیفٹ کے انہوں نے وہ ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں، اور ہم سیاسی لوگ جیسے کہ بابا لطیف سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں مزدوروں کے مسائل کے بارے میں. تو میں مزدوروں سے ملنے کے لیے آیا ہوں فیصل آباد کے، کیونکہ یہ تاریخی طور پر مزدوروں کا شہر ہے، ورکرز شہر ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں. تو ابھی پہلا ہی وزٹ ہے فیصل آباد کا ابھی تک انڈائر ہے ابھی لائف میں آتی؟ نہیں، یہ ایکچولی دوسرا وزٹ ہے. میں پہلا وزٹ میرا تو بس 3 مہینے پہلے ہوا تھا، 3-4 مہینے پہلے ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہم یونین والوں سے بات کر رہے تھے. وہاں پہ میں نے بھی تقریر بھی کیا. انشاءاللہ آج بھی جلسہ عام ہے، تو انشاءاللہ ہم ورکر سے بات کریں گے اور ان کے خیالات بھی سنیں گے. آپ کے والد صاحب کا جو طرز سیاست تھا وہ ایک مزاحمتی طرز سیاست تھا، جبکہ ان کی جو بہن تھی بے نظیر بھٹو شہید، ان کا شروع میں طرز سیاست مزاحمت والا رہا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل، اور اس کے اندر آگے نواز شریف کے ساتھ ان کا ایک پیچ اپ ہو گیا. تو اب جب آپ نے کمان سنبھالی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کی طرز سیاست مزاحمتی طرز سیاست تھی، اور دوسری جانب آپ کے ہی گھر سے جب سیاست چل رہی ہے دوسری جانب سے وہ ذرا مفاہمتی سیاست ہے. تو آج کل انہیں مفاہمتی ہی جو سیاستدان ہیں انہیں اقتدار بھی شفٹ ہو رہا ہے. تو آپ کا طرز سیاست کیسا ہوگا آئندہ آنے والے مستقبل میں؟ دیکھیں، اگر مجھے چاہیے تھا تو 5 سال پہلے بھی میں کہہ سکتا تھا کہ میں شہید بھٹو کا قیادت کروں گا، جو کہ میرے شہید بابا کا پارٹی تھا، اور اگر میں چاہتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی ڈیل کر سکتا تھا اور سیٹ لے سکتا تھا. مگر میں نے شروع سے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے پاکستان کے عوام کا بھروسہ کمانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی تو خاص طور پر نوجوان سیاستدانوں سے تنگ ہو گئے، اور میرے والد صاحب نے بھی ایسے کیا تھا. اس نے ضیاء الحق کو مزاحمت کی، اور اس نے پورے پاکستان کے عوام کے لیے لڑا اور پھر شہید ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے عوام کے لیے لڑیں گے، ان کے مسائل کا حل نکالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں باقی راستہ دکھائے آپ کے گا. والد صاحب کی جو شہادت ہے وہ ابھی تک ایک مسٹری کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. ابھی تک اس کے جو ہیں وہ اس طرح کلیئر جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. آپ کی بہن نے اس حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کے اندر براہ راست نہ صحیح لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کی جو وزیر اعظم تھی وہ بھی ہمارے گھر سے تھی، اور الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، مقتدرہ کہہ لیں، اور موجودہ جو سیٹ اپ تھا انہوں نے اس طرح رسپانس نہیں کیا، ایون کہ وہ اس کے بعد اقتدار میں بھی آ گئے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو چیزیں ہیں، ایون دو کہ بلاول بھٹو 2023 کے اندر انہوں نے آپ کے جو والد صاحب تھے ان کے حوالے سے کنڈیمڈ بھی کیا، جمہوریت کے لیے شہادت بھی کہا. تو ایشوز کہاں پر، اگر وہ کنڈیمڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ سیاسی سیٹ اپ کا بھی حصہ ہیں، تو آپ کا ان کے ساتھ ایکچولی کنفلکٹ کہاں پر آ رہا ہے اپنے ہی گھر کے اندر؟ کنفلکٹ اس بات پہ آ رہا ہے کہ جب شہیدہ بے نظیر زندہ تھا
تو اس کی گورنمنٹ نے ہمارے خاندان کے ساتھ بہت زیادتی کی اور ہمارے گھر پہ بہت تشدد بھی کی. نہ صرف 1996 میں جب بابا شہید ہوا، پر اس سے پہلے بھی 1994 میں انہوں نے المرتضیٰ پہ فائرنگ کیا جب بیگم نصرت صاحبہ اندر تھی. اور جب کسی نے پارٹی سے پوچھا کہ آپ نے کیوں فائرنگ کی آپ کے اپنے گھر پہ، آپ کے اپنے والدہ پر، تو انہوں نے کھل کے کہا کہ وہاں پر دہشت گرد ہے اس لیے ہم نے فائرنگ کی. اور اگر آپ دیکھیں جو بھی بہت سارے گواہ تھے پاپا کے شہادت کا، ایسے نہیں ہے کہ وہ خالی وہاں اسٹریٹ تھا، بہت سارے گواہ تھے، تقریباً 20 سے اوپر گواہ تھے. اور ہمارے پاس نام بھی ہیں جنہوں نے فائرنگ کیا میرے فادر کے اوپر، ان کے کمپیننز کے اوپر، اور پی پی گورنمنٹ نے ان سب کو پروموٹ کیا. اور میں نام بھی کچھ آپ کو دے سکتا ہوں. ایک تو شعیب صدل ہے جو کہ پی پی کا ممبر بھی بنا، ابھی پھر پی ٹی آئی کے پاس چلے گیا. سراج دورانی بھی اس لسٹ میں شامل ہے، وہ بھی پروموٹ ہو گیا. ہم یہ والی لالی پاپ چیزیں قبول نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے آپ نے اسمبلی میں کہا کہ وہ وطن کے شہید ہے، آپ ابھی تک آپ انصاف نہیں مانگ رہے. اگر آپ بس نام ہی دیں گے وطن شہید تو وہ کافی نہیں ہے. ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جس نے کیا تھا کہ ان کے فیئر ٹرائل ہو جائیں اور ہم کچھ انصاف ملیں، اور جن کے باقی کمپینینز تھے وہ بھی انصاف ملے. اچھا، پاکستان میں ایک پاور پولیٹکس والا جو ہے وہ سیاستدان وہی اوپر آتے ہیں، یہاں کے لوگ وہاں، وہاں کے لوگ یہاں پر، اور اس پاور پولیٹکس میں مفاہمت بڑی جو ہے وہ کام آتی ہے. اور پاکستان کی سیاست کے اندر مفاہمت کا بادشاہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دور کے اندر وہ کہیں آپ کے ساتھ جو ہے پیچ اپ مفاہمتی طور پہ نہ کر لیں؟ جو آگے ہے کسی کو نہیں پتہ ہے. میں پاور پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں جس طرح زرداری نے کیا یا جس طرح بلاول نے کیا. ہم نیچے سے اوپر جائیں گے انشاءاللہ، اور بس یہی جواب دے سکتا ہوں آپ کو فی الحال. اچھا، کینالز ایشو کے اوپر آپ جو ہے وہ بڑے متحرک دکھائی دیے، لوگوں کے درمیان گھلے ملے گئے، ان کے بالکل گراؤنڈ سے جا کے ان کے جو ہے وہ جو مطالبہ تھے وہ سامنے میڈیا کے سامنے لے کر آئے، پروٹیسٹ کیے. تو آپ اس کینال پروجیکٹ کو جو ہے وہ SIFC کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس کو وہاں کی پبلک سے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کے حقوق اگر آپ کہہ رہے ہیں سلب ہو رہے ہیں، وہ کس سینس میں سلب ہو رہے ہیں؟ سوری کس کے حوالے سے؟ یہ جو آپ کا کینال ایشو تھا سندھ کے اندر، اس حوالے سے آپ نے کافی متحرک کام کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور آئندہ آنے والے سال میں اگر دوبارہ اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے اس مدعے کو، تو دوبارہ آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ تو دوبارہ سے ہم مزاحمت کریں گے، ہم دھرنا کریں گے، ہم روڈز بھی بلاک کریں گے جیسے ابھی بھی کیا تھا، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں پنجاب میں ماشاءاللہ آپ کے تو 5 آب ہیں نا، آپ کے 5 دریا ہے، ہمارے سندھ میں بس ایک ہی ہے، دریائے سندھ نا. اور دریائے سندھ ویسے ہی خشک ہو گیا، اور اگر آپ خود جا کے دیکھ لیں گے تو آپ خود بھی کہیں گے کہ ہم کیوں یہاں پہ کنالز بنا رہے ہیں. یہ پنجاب اور سندھ والا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایک معاملہ ہے، اور سب کا حق ہے پانی کا، اور ہمارا بھی حق ہے پانی کا، سندھیوں کا بھی حق ہے جینے کا پانی کا. تو بس ہمارے جو انقلاب ہے، ہماری جد و جہد ہے، بہت ہی سمپل بات ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اچھا، ماضی کے اندر ایک تاثری آپ کے حوالے سے پایا جاتا تھا کہ آپ کہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹیز اور ان کا بڑا حقوق کی بات کرتے تھے، اور ابھی بھی ایک تاثر یہ ہے کہ شاید غالباً آپ جو ہے وہ جس طرح LGBTQ کا ایک عالمی ایجنڈا ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے. تو اس حوالے سے اپنا جو ہے نا پوائنٹ ذرا کلیئر کر دیجیے گا. میں کلیئر کروں گا، پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال بھی نہیں ہے. میں تو مسلمان ہوں، ریلیجس آدمی ہوں، اللہ میں یقین رکھتا ہوں، قرآن میں بھی یقین رکھتا ہوں، اور قرآن میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے اور وہ منع ہے، جائز نہیں ہے. پر جو لوگ ان کے اپنے آپ کو خواجسرا کہتے ہیں یا جن کو اپنے آپ کو مختلف سمجھتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کے سٹیزنز ہیں، لوگ ہیں، اور ہم ان کے حقوق ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہیں گے.
ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہیں گے کیونکہ وہ انسان ہیں. پر اوبیسلی LGBTQ اور میرا اس میں کوئی وہ تعلق نہیں ہے. پر جو پاکستانی سٹیزن ہے, جو پاکستانی انسان ہے, شخص ہے, ہم ہر کوئی پاکستانی کے لیے اپنا آواز اٹھائیں گے, چاہے وہ خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یا اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں, یا عورتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, یا اسٹوڈنٹس, طلباء, ہر کوئی کمیونٹی سے. آپ کی جو بہن ہے فاطمہ بھٹو, وہ بھی سیاست میں ان ہو رہی ہیں, اور تھوڑا سا اپنا پولیٹیکل ویژن بتا دیجیے گا کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر آپ باقاعدہ پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے ایز اے پارٹی کے طور پر؟ جی ضرور, ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. پاکستان میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں, یا جلدی بھی ہو سکتے ہیں, یا بعد میں بھی ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. پر امید ہے کہ انشاءاللہ 2 یا 3 یا 4 سال میں ہوئیں گے, اور اگر 2 3 4 سال میں ہوئیں گے تو پھر ہم ضرور حصہ لیں گے, اور فاطمہ بھی حصہ لے گی, اور ہمارے تمام دوست بھی حصہ لیں گے. ہم کوشش بھی کریں گے کہ نہ صرف سندھ میں لڑیں گے مگر پورے پاکستان میں لڑیں گے, کیونکہ ہمارے جو بننے والے پارٹی ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے بلکہ ایک قومی اتحاد ہے, اور ہم سب دریائے سندھ کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو فاطمہ بھٹو کے والے سے ذرا کلیئر کر دیکھیں کہ وہ کب تک باقاعدہ ایک آپ کی طرح جس طرح آپ مختلف خطوں میں جا رہے ہیں, مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, وہ کب تک اس کا حصہ بنے گی؟ دوسرا آپ کی اپروچ جو ہے سیاست کو لے کے سوشلسٹ اپروچ ہے کہ ہر ایک کو ایکول رائٹ اور اس کا جو ہے وہ ویلتھ ملنی چاہیے. تو اگر ویسے گلوبلی دیکھا جائے تو ابھی تک کیپٹلزم کا زیادہ ہو رہا ہے, USSR ختم ہونے کے بعد اس طرح سوشلزم جو ہے وہ نہیں پروموٹ ہو سکا. یہ جا کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہیں, تو جب گلوبلی ویسا جو ہے وہ کینوس نہیں ہے تو آپ اس کو ادھر کس طرح فٹ کریں گے جبکہ ہماری پوری معاشرت جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے؟ آئی تھنک کہ معاشرہ کیپٹلسٹ ہے مگر سب سوشلزم کی طرف واپس جا رہے ہیں. اگر آپ امریکہ کی جانب دیکھیں تو وہاں پہ زوران ممدانی نے پرائمری یا جو بھی ڈیموکریٹک ریس کا وہ جیت گیا, نامنی بن گیا, اور اس نے اسی پلیٹ فارم پہ جیتا, ایک سوشلزم کا اور دوسرا اسرائیل کے خلاف. تو یہ بڑی بات ہے. تو جو ہم سمجھتے ہیں اپنی دنیا کے بارے میں, شاید یہ میڈیا کی سازش ہے کہ سب کو کیپٹلزم چاہیے. مجھے ایسے نہیں لگتا کہ سب کو کیپٹلزم چاہیے. سب کو اپنا حق چاہیے, سب کو برابری چاہیے, سب کو ایکوالٹی چاہیے. اور ابھی یہ ہمارے کراچی میں لیاری میں ایک 5 منزل کے عمارت گر گیا, اور لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو نوٹس دیا پھر بھی نہیں چلے گی, ان کا قصور ہے. تو میں نے کہا ان کا کیسے قصور ہو سکتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس طرح رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر غربت میں؟ نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی بجلی ہے, نہ کوئی گیس ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان. ابھی ہم مانگ رہے روٹی کے لیے, کپڑا کے لیے, مکان کے لیے, بجلی کے لیے, گیس کے لیے, پانی کے لیے. تو آئی تھنک سوشلزم اس پوری ملک کی چاہت ہے, اور ان کے تمام مختلف شکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی پاکستانی عوام کی چاہت ہوگی ہم ڈیلیور کریں گے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالفقار بھٹو جونیئر. ان کی باتیں آپ نے سنی, اور آئندہ آنے والے سال ان کی سیاست کے حوالے سے کیسے ہوں گے ان کی ایفرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور بہت سے شکوک و شبہات اور بہت سی چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.